ہماری تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں سے اٹھیں گے کہیں اور جائیں گے, آخری سانس تک لڑیں گے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا. آج بات کریں گے کراچی کی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. سندھ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کراچی میں مسائل کے خلاف سیاسی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے. وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ, ترقیاتی کاموں کی مثال قائم کروں گا. میں کام ایسا کر جاؤں گا کہ جو بھی بعد میں آئے گا نا, وہ اس سے ریٹریکٹ واپس نہیں جا سکے گا. پاک سرزمین پارٹی نے مسائل کے حل تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. مجھے پانی چاہیے, مجھے دوا چاہیے, مجھے روزگار چاہیے, مجھے بجلی چاہیے سستی. سندھ حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ پوچھیں گے رہنما پیپلز پارٹی امتیاز شیخ سے, رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی سے, اور رہنما پاک سرزمین پارٹی ڈاکٹر صغیر احمد سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. کراچی شہر اس وقت احتجاجی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہ احتجاج سندھ حکومت کی کارکردگی کے خلاف ہو رہے ہیں. ایک جانب پاک سرزمین پارٹی کراچی کے مسائل پر سراپا احتجاج ہے, تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کی ناقص کارکردگی کے خلاف ایک اور دھرنا دیا ہے. ایم کیو ایم بھی سندھ حکومت کی کارکردگی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر چکی ہے. تینوں سیاسی جماعتوں کا فوکس بلدیاتی اختیارات اور عوامی مسائل ہیں. سندھ حکومت کے لیے کراچی میں مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی کی سیاسی جماعتیں کھل کر پیپلز پارٹی کے سامنے آ چکی ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے وارننگ دی ہے کہ اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ رکنے والے نہیں ہیں. لیٹس واچ مسائل. مجھے امن چاہیے میرے شہر میں, میرے شہروں میں, میرے صوبے میں. یونین کاؤنسل کے لوگوں کو اختیارات چاہیے. ان کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا وزیر اعلیٰ کا ہے, جتنا وزیر اعظم کا ہے, ایم این اے ایم پی اے وزیر کا ہے. ورنہ تم پاکستانیوں کو پاکستان سے دور کر رہے ہو. تم پاکستان سے کے لیے بدلی پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہو. حکمرانوں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنی نااہلیوں کی وجہ سے تم تو پیسے کما کر چلے جاؤ گے, پاکستان اور پاکستانیوں کو رسوا کر دو گے تم. پاک سرزمین پارٹی نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے مطابق کراچی کے 41% حصے کے لیے پانی کی فراہمی کا نظام موجود نہیں ہے. کراچی کے تمام شہریوں کو صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے. کراچی شہر سے کچرا اٹھایا جائے. کراچی کے بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے. شہریوں کو سستی اور مسلسل بجلی فراہم کی جائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے بلدیہ کو واپس کر دیے جائیں. دوسری جانب جماعت اسلامی نے بھی کے الیکٹرک کے خلاف, ہم جانتے ہیں پہلے بھی یہ دھرنا دیا, اس کا جو رزلٹ تھا اتنا اچھا نہیں نکلا تھا. ایک دھرنا انہوں نے اور کیا. آج ہم نے دیکھا یہ دھرنا ہوا, اس میں بڑی تعداد میں ان کے کارکنان نے شرکت کی. جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس چارج شیٹ. اس چارج شیٹ کے مطابق بجلی کے 300 یونٹ جو ہے ان کے بلوں میں جو ظالمانہ اضافہ ہے وہ واپس لیا جائے. اوور بلنگ کے نام پر عوام سے لوٹے اربوں روپے واپس لائے جائیں. نئے میٹر 35% تیز چلتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے غیر جانبدار ادارہ بنایا جائے. شکایات کے ازالے کے لیے کے الیکٹرک کے دفاتر میں وفاقی محتسب کا نمائندہ مقرر کیا جائے. حکومت نے کے ای ایس سی کو 5 ارب سالانہ سبسڈی دینے کی وجہ سے پرائیویٹائز کیا تھا. وجہ اس کی اس وقت یہ تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو حکومت 75 ارب روپے سالانہ سبسڈی دے رہی ہے. کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لے کر کرپشن کا حساب لیا جائے. یہ تمام مطالبات جماعت اسلامی کی طرف سے سامنے آ گئے ہیں. لگ یہ رہا ہے کراچی شہر میں اس وقت جو ذمہ داران ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے مسائل سمجھنے میں, مسائل کا ادراک کرنے میں, اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس ویکیوم کا یقیناً فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اپ کمنگ الیکشن بھی ہے, کراچی کا ووٹ بینک بھی ہے,
اور مسائل بھی بہت بڑے ہیں. اس حوالے سے سندھ حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ لیٹس واچ چیف منسٹر. آج کل ایک نیا چکر چلا ہے نا, کوئی وائٹ پیپر نکال رہا ہے, کوئی دھرنے دے رہا ہے. معذرت سے وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو 1985. یہ شروع تب ہوا تھا 1985 میں. یہ تعصب کی بات. میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, کراچی میں پلا بڑھا ہوں. کراچی کے اندر جو پرابلمس ہیں مجھے اتنے ہی اچھی طرح پتہ ہیں جتنے کسی اور کو پتہ ہے. پرابلمز ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہیں, چیف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صغیر احمد, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. احتجاج کا آغاز آپ نے کر دیا ہے, کتنا آپ کے خیال سے آپ پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پر, کیونکہ چیف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے معاملات کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں. دیکھیں, پاک سرزمین پارٹی جو مظاہرہ کر رہی ہے اپنی احتجاجی مہم کا, جو ہم نے کل سے آغاز کیا ہے پریس کلب پہ, ہم اور آج بھی یہاں موجود ہیں. بنیادی ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایوان میں رہنے والے, خواہ وہ وفاق میں ہوں, صوبے میں ہوں یا بلدیات میں ہوں, ان کی توجہ مبذول کرائیں ان ایشوز کی طرف جو اناٹینڈڈ ہیں, جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, غیر جمہوری بات نہیں ہے, نہ غیر آئینی ہے. ہم پرامن طور پہ ایک احتجاج کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی توجہ ہی مبذول کرا سکتے ہیں جو اس کا حل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, جن کو عوام نے مینڈیٹ دے رکھا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ آفینڈ ہوا جائے. ہم کسی گورنمنٹ کو گرانے کی بات نہیں کر رہے, نہ ہم وفاق کی حکومت گرانا چاہتے ہیں, نہ ہم صوبائی حکومت, نہ بلدیاتی حکومت. ہاں, ہم ان کے نمائندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, اس کو ایڈریس کر دیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو ادراک ہے تو وہ اس کو حل کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ ایشوز حل ہو تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. عوام کو جو بے چینی, جو مسائل کا سامنا کرنے پڑ رہا ہے وہ حل ہو جائے. بجلی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے. پانی کی عدم دستیابی ہے, نکاسی آب کے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, اسی طرح سے دیگر ایشوز ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, تھر کے ایشوز ہیں, پینے کے صاف پانی کی فراہمی. یہ ایسے ایشوز ہیں جو عام آدمی کا مسئلہ ہے, یہ حل کر دیا جائے. پاک سرزمین پارٹی یہ چاہتی ہے. پاک سرزمین پارٹی کے پاس اراکین اسمبلی نہیں ہے کہ وہ جا کر اس جگہ پر بات کریں. ہمیں عوام نے پذیرائی کی ہے ہماری, ہم عوام میں گئے ہیں, عوام کے ایشوز لے کر ہم واپس آئے, اور ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہے کہ ان کا حل کے لیے کوئی بات کی جائے. کچھ ایشوز ایسے ہیں, مثال بجلی. ڈاکٹر صغیر احمد, کس قدر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس احتجاج سے آپ کی پارٹی کی اسٹرینتھ تو بن سکتا ہے؟ یہ ایک الیکشن بھی آنے والے ہیں, حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں, لیکن کیا مسائل حل بھی ہوں گے؟ فار انسٹنس, آپ کے جو چارج شیٹ ہے اس میں آپ نے بجلی کا بھی ذکر کیا ہے. بجلی کے معاملے پر جماعت اسلامی الگ دھرنا دے رہی ہے, تو آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوئے دونوں؟ دیکھیں جی, جو فورم آواز اٹھا رہا ہے یقیناً اس کی بات میں, اس کی باتوں میں کوئی نہ کوئی وزن ہے, کوئی دلیل ہے, اور اس کی بنیاد پہ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے. ان کا ایشو بجلی کے حوالے سے ہے, وہ بجلی کی بات کر رہے ہیں, صحیح بات ہے. عوام کراچی کے ایک ایک گھر میں چلے جائیں, نیچے سے شروع کریں, سوشیو اکانومک گروپ کے بالکل لوور کلاس سے اور اوپر ٹاپ ایلیٹ کلاس تک چلے جائیں, کوئی بھی آدمی مطمئن نہیں ملے گا. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے پچھلے جمعے کو جو پروگرام کیا تھا اس میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ہم نے اس کی کھل کر اس کو کنڈیم کیا, اور ٹاک شوز میں بھی ہم بیٹھے, ہم نے کہا ہاں بھائی ان کے ایشوز ہیں, اور یہ حقیقت میں ان ایشوز کو حل ہونا چاہیے, ان اٹینڈڈ نہیں جانا چاہیے. اچھا, جہاں بات صحیح ہوگی وہاں بالکل اس کے ہاتھ آواز لگانے کو تیار ہیں. اور بنیادی طور پہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ میرا ہے یہ تیرا ہے, نہیں, یہ تمام پاکستان کے ایشوز ہم نے جمع کیے ہیں. سندھ کے ایشوز ہیں, کراچی کے ایشوز ہیں, اور ہم ان ایشوز کا حل چاہتے ہیں, اور حل کرنے والے لوگوں سے اس کا حل چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کو حل کرنا ہے, انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم نے ایک پرامن آئینی طریقہ اختیار کیا ہے. ہم نے کوئی شٹر ڈاؤن نہیں کیا, ہم نے کوئی ہڑتال کی کال نہیں دی, ہم نے لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکالا. ہم ایک جگہ بیٹھ گئے, لیڈرز آ کر بیٹھ گئے کہ جی ہمارے یہ ایشوز ہیں, عوام کے لیے بیٹھ گئے. تو ہم نے اس کے اندر کہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیا اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے... ڈاکٹر صغیر, یہ آوازیں اٹھانا بہت اہم ہے, بٹ آپ کی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ سے یہ سوال پھر بنتا ہے کہ سر آپ تو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, آپ بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں جہاں پہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں آپ بڑے کرامت ہو سکتے تھے, تو پرسنلی آپ کس طریقے سے آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہی تو چیزیں تھیں جس سے ایک فورم چھوڑ کے آج میں ایک دوسرے فورم پہ موجود ہوں.
کہ مجھے وہاں پر نہیں لگا کہ وہاں پہ اختیارات کو حل ہونے کی کوئی سبیل ہو رہی ہے یا اختیارات حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فیصلہ کیا میں نے، ایک مشکل فیصلہ تھا، اور اس کے بعد میں نے وہ فیصلہ کیا۔ اور آج دیکھیں، اگر کل تک ایشوز ایڈریس تھے یا مصطفیٰ کمال صاحب کے وقت میں چیزیں بہتر تھیں، آج نہیں ہے، تو دیکھیں کوئی نہ کوئی اس پہ بات کرے گا۔ کیا ہم سے یہ حق بھی چھین لیا جائے گا کہ ہم بات نہ کریں؟ اور اگر ایشوز کل بہتر تھے، آج خراب ہو گئے، یا کل بھی خراب تھے آج بھی خراب ہے، ہم آج بات نہ کریں؟ دیکھیں کسی نہ کسی وقت پہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ پاکستان زمین پارٹی کو بنے ہوئے 1 سال ہوا ہے، ہم لوگوں میں گئے، آرگنائزیشن ہیرارکی کو ہم نے آرگنائز کیا اور لوگوں میں جلسہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک موبلائز کی، میس موبلائزیشن کی، اور لوگوں کے ایشوز لے کر اب ہم بیٹھے ہیں۔ کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو ایشوز کی بات نہیں کرے گی؟ پی ایم ایل این اگر سندھ میں الیکشن لڑے گی وہ ڈیفینیٹلی بات کرے گی ایشوز کی، پیپلز پارٹی بات کرے گی، جب پنجاب میں تو وہ ڈیفینیٹلی ایشوز کی بات کرے گی۔ اسی طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی۔ اسامہ رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے، اور امتیاز شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، بٹ وی ول ٹیک اے کوئک بریک، اس کے بعد بات کریں گے کی الیکٹرک کی، اینڈ دین سندھ گورنمنٹ کس حد تک سمجھ رہی ہے کہ اس پروٹیسٹ کی ویو کو وہ سنبھال سکے گی۔ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایک نہیں دو احتجاج اکٹھے اینڈ ایم کیو ایم کا وائٹ پیپر۔ اسامہ رضی صاحب، جماعت اسلامی نے پہلے بھی دھرنا دیا مگر اس کا کوئی اتنا اچھا انجام نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کوئی قطغن نہیں ہے، آپ لوگوں نے تمام پروسیجر فالو کیا ہے اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کراچی کے بنیادی مسائل کو اور کراچی کے موجودہ حالات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیے، کراچی اس وقت بلبلا رہا ہے۔ پورا شہر کراچی جو ایک ایسا شہر تھا جو عالم میں انتخاب تھا، جو ساری دنیا کے نمائندہ شہروں میں سے ایک شہر تھا، آج اسے غلاظت کا ایک شہر بنا دیا گیا ہے، اندھیروں کا شہر بنا دیا گیا ہے، جہالت کا اور بنیادی سہولتوں سے محروم ایک شہر بن چکا ہے۔ اس شہر کے اندر ہم نے اس دیکھ کا ایک چاول ہے جو کہ الیکٹرک کی شکل میں یا بجلی کے مسئلے کی وجہ سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے، اور ہم نے اس مسئلے کو اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ بالآخر تمام چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر بجلی نہیں ہوتی تو کاروبار متاثر ہوتا ہے، بجلی نہیں ہوتی تو پانی نہیں آتا، بجلی نہیں ہوتی ہے تو بچے پڑھ نہیں پاتے، بجلی نہیں ہوتی ہے تو اسپتالوں میں آپریشن اور یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو بجلی اس وقت ایک ایسا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے کہ جس طرح سے انسان سانس لیتا ہے، اسی طرح سے شہری زندگی میں اس کی سانس کے لیے بجلی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو بجلی کے بلوں کی آپ بات کر رہے ہیں اسامہ صاحب، وہ تو نیپرا بجلی کے بلوں پر کلین چٹ دے چکا ہے کہ الیکٹرک کو، سو پھر آپ کا احتجاج نیپرا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ سارا گٹھ جوڑ ہے۔ کلین چٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ نیپرا کے سامنے ہم نے اپنا پورا کیس پیش کیا تھا۔ ہمارے امیر جماعت جو ہیں وہ نیپرا کے سامنے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کراچی کا پورا مقدمہ پیش کیا تھا۔ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد نیپرا نے اس میں سے نتیجہ یہ نکالا، آپ ذرا سوچئے کہ وہ بھی ایک دھوکہ دہی کے ذریعے خبر جاری کی گئی کہ انہوں نے ٹیرف کو ٹھیک کر دیا ہے اور کراچی کے ٹیرف میں کمی کر دی گئی ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ 1 یونٹ سے لے کر 300 یونٹ چلانے والی طبقہ کے جو بنیادی طور پہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس طبقہ، یہ کراچی کا 80% طبقہ ہے جو 1 یونٹ سے 300 یونٹ خرچ کرتا ہے۔ ان کے بلوں میں 80 گنا 30 گنا سے لے کے 80 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بقیہ 30% یا 20% لوگ ہیں ان کے ٹیرف میں کمی کر کے شور یہ مچا دیا گیا کہ ٹیرف میں کمی کر دی ہے۔ تو گویا نیپرا بھی یہ چیز چغلی کھا رہی ہے کہ نیپرا در پردہ ان سے ملی ہوئی ہے، اور نیپرا ہی نہیں، اس میں تو پسے پردہ بہت سے پردہ نشینوں کے نام ہیں جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے دھرنے کے اوپر انہوں نے کارروائی کی اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم اس سے بالکل گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اس کو برا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ ہم لاٹھیاں کھائیں، ہم نے ان کے تشدد کو سہا، ہم گرفتار ہوئے، ہمیں جیلوں کے اندر انہوں نے، لیکن یہ ان چیزوں سے نتیجہ اچھا نکلا ہے۔ کل اگر 2000 لوگ دھرنے کے لیے نکلے تھے تو آج 10,000 لوگ دھرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ کل اگر ایک جماعت اس مسئلے پر بات کر رہی تھی
تو آج کئی جماعتیں ہیں جو میدان میں موجود ہیں اور جو اس مسئلے پر بات کر رہی ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمام پارٹیاں ایشوز کے اوپر آ رہی ہیں اور کراچی میں ایشوز کی سیاست، ایک صحت مند سیاست آگے بڑھ رہی ہے اور عوام کے، یہ سب ہماری کامیابیاں ہیں۔ بٹ اسامہ صاحب یہ بات بھی کہی گئی کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے اپنی احتجاجی تحریک کا، تو جماعت اسلامی نے پھر ایز اے ریاکشن سوچا کہ ہم بھی لوگوں کو انگیج کریں، اور آپ نے ایک بجلی کا دھرنا دے دیا۔ یہ تو دور کی کوڑی لانے والی بات ہے، کوئی کہنے کو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے نیپرا سے کے سامنے جب ہم پیش ہوئے تھے تو اس وقت تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا سامنے ہی نہیں تھا بجلی کے اس اور کئی کے مسئلے پہ۔ آپ کو معلوم ہے کے ایس سی جب یہاں پہ ادارہ تھا تو اس میں جو منتخب یونین تھی وہ ہماری حمایت یافتہ یونین تھی، تو ہم نے تو اس وقت بھی دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد بھی، اور پھر جب آپ کو یہ بات معلوم ہے جب پچھلے دنوں ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں، ویو آئی تھی، ہیٹ ویو آئی تھی، تو اس وقت بھی جماعت اسلامی تو بہت پہلے سے ساری چیزوں پہ جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم کسی سرگرمی پہ، کسی اور کی سرگرمی پہ انگلی نہیں اٹھاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایشوز کے اوپر اگر کوئی جماعت آگے بڑھ رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جینوئن جماعت ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، یہ عوام کی جماعت ہے، یہ مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ چابی سے چلنے والا کھلونا نہیں ہے کہ جو کسی کے اشارے پہ کوئی ایجنڈا لے کے کام شروع کر دے۔ سر چابی سے چلنے والا کھلونا آپ پی ایس پی کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک جینوئن عوامی جماعت ہے، اور ہم نے ہر دور میں ایشوز کی سیاست کی ہے۔ ہم آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہے کہ کسی کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور تو ایسا کر سکتا ہے، کم از کم جماعت اسلامی اس خانے میں نہیں ہے کہ جو کسی کے کہنے پر اس قسم کی چیزیں کرے، اور ہماری تو سیاست ہی عوام کی سیاست ہے۔ I'll let Dr. Saghi respond to that, but I'll come to امتیاز شیخ صاحب۔ سر کوئی وائٹ پیپر لا رہا ہے، کوئی دھرنے دے رہا ہے، سبھی ناخوش نظر آ رہے ہیں آپ کی حکومت کی کارکردگی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے سوائے اسامہ صاحب کے اور آپ کے کسی اور گیسٹ کی آواز بالکل نہیں آئی، تو مجھے ان کا کچھ ان کے موقف کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی دھرنوں کی اور اس کی احتجاج کی، تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ یہ دھرنا اور احتجاج ہر کسی سیاسی پارٹی کا حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے پاکستان کی، اور بہت بڑی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے۔ تو ہم بھی اس طرح ایشوز پر پہلے بھی احتجاج کرتے رہتے ہیں، اور احتجاج ہو لیکن پرامن ہو اور قانون کے مطابق ہو تو کچھ نہیں، اور مطلب ہر کسی پارٹی کو حق پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جو کئی کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس میں سندھ حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، یہ مرکزی حکومت کا اپنا کنٹرول ہے، واٹر اینڈ پاور منسٹری کا، نیپرا کا اور باقی اداروں کا، اور بالکل ان کے جو مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے، عوام کے، وہ حل ہونے چاہیے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی جائز مسئلہ ہے، لیکن پرامن طریقے سے ہو، ان سے بات چیت کے ذریعے ہو، اور تاکہ باقی دھرنوں سے لوگوں کی جو تکالیف ہو رہی ہیں وہ آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے، لیکن روڈ بند، راستے بند، اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ مطلب لوگوں کو اور تکالیف سے مطلب دوچار کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہم اس میں ہمیں اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ تکلیف کراچی کے لوگوں کو نہیں میرے بھائی، میں اس کی دیکھیے میں اس کی تردید کروں، میں آپ سے اس طرف میں آ رہا ہوں، بجلی نہ ملنے کی وجہ سے ہے یا دھرنوں کی وجہ سے ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ تو کئی کا جو مسئلہ ہے ٹوٹل مرکزی حکومت کا ہے، اور وہ مرکزی حکومت کو بالکل مسئلے مسائل حل کرنے چاہیے اور لوگوں کی تکالیف کم کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا جو باقی دھرنے جو کوڑے کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں ضرور۔ کوڑے کرکٹ کی جو بات ہو رہی ہے، وفاقی حکومت کو دے دیا نا سر؟ نہیں، میں یہ ابھی آ رہا ہوں نا، جو سندھ حکومت کی صاحب کے وفاقی حکومت سے بھی کسی کو لے لیں نمائندہ، لیکن you have just shifted all the responsibility to them۔ میری بات تو سن لیں نا، میری بات آپ پوری نہیں کرنے دے رہی۔ میں ابھی سندھ حکومت کی کارکردگی پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے جو صفائی کا جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، تو میں سب کے لیے اور سب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صفائی کا مسئلہ یہ بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور جو ڈسٹرکٹ میونسپلٹیز ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور میونسپل کارپوریشنز کا مسئلہ ہے، اور ٹاؤن کمیٹیز کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ان کو حل کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا۔ دو بڑی جماعتیں، متحدہ قومی موومنٹ جو لوکل باڈی میں جیت کر آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ اختیار ہی نہیں دے رہے۔ پی ایس پی جو کہ اختیارات ان کو کیا چاہیے وہ بتائیں تو صحیح اپنے منہ سے، ان کی بات کو انڈورس کری ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ان کی بات کو انڈورس کری ہے، یہ تمام جماعتیں کہتی ہیں۔ دیکھیں جی سب کہہ رہی ہیں، لیکن آپ قانون بھی تو پڑھیں نا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھ لیں کہ صفائی کا کام کس کا ہے۔
یہ DMCs کا کام ہے, یہ میئر کا کام بھی نہیں ہے, بیسیکلی DMCs کا کام ہے, میونسپلٹیز کا کام ہے, ٹاؤن کمیٹیز کا کام ہے, تو وہ کریں. ان کو کیا پاور, صفائی کرنے سے کس نے کس کو کیا روکا ہے, یہ پہلے بتائیں تو صحیح. اگر یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے تو چیف منسٹر نے کیوں بیڑا اٹھایا تھا کہ میں صاف کروں گا دیکھیے وہ اس لیے کہ یہ ناکام ہو گئے, یہ کراچی کو صاف نہیں کر سکے. چیف دیکھیں منسٹر کراچی کو یہ صاف نہیں کر سکے, کراچی یہ بڑی لیکن خبر دی کراچی آپ کو نے. یہ صاف نہیں کر سکے, یہ اپنے کام میں فیل ہو گئے. تو اور کسی کی کیا اوقات. سندھ گورنمنٹ نے ان کی مدد کی, سندھ گورنمنٹ نے ان کی مدد کو آئی کہ ایک بنیادی طور پہ ان سے بھی پوچھ لیں, اور قانون لوکل گورنمنٹ ایکٹ آپ خود پڑھ لیں, اس میں کمپلیٹ لکھا ہوا ہے, کلیئر لکھا ہوا ہے کہ صفائی کا کام کس کا ہے. اور سندھ جہاں یہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو سندھ گورنمنٹ ضرور مدد کرے گی. سندھ کی گورنمنٹ ہے, ہمارا شہر ہے کراچی, ہم یہاں پیدا ہوئے, یہاں بڑے ہیں, ہم کیوں نہیں کریں گے صفائی. لیکن یہاں مطلب اگر یہ صرف اختیارات مانگتے ہیں تو کیا اختیارات چاہیے ان کو, یہ خود بتائیں بھی تو صحیح کیا اختیارات چاہیے, اور صفائی سے ان کو کس نے روکا ہے. اور اپنا پلان بنا کے لے جائیں سندھ گورنمنٹ کے پاس, اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو ہم وہ پورا کرنے کو تیار ہیں. ہم نے کب ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. سندھ گورنمنٹ نے تو مطلب شیخ صاحب اگر اجازت دیں, یا بڑی آپ نے اہم بات ہمیں بتائی ہے کہ سندھ حکومت کو ایسے ہی سب بار بار الزام دے رہے ہیں. اینڈ اگین I'll repeat, producer صاحب, take somebody from the federal government. I'll come to you ڈاکٹر صاحب. آپ اسامہ صاحب بھی غلط کر رہے ہیں, ان کو چاہیے وہ جا کر وفاقی حکومت کے سامنے احتجاج کریں. بجلی کا معاملہ ان کا ہے, ابھی بتایا شیخ صاحب نے. آپ بھی غلط کریں سر, آپ جائیں اور جا کے میئر کے پاس جائیں. وہ کہہ رہے ہیں میئر کا بھی کام نہیں ہے, بلدیاتی حکومت کا کام ہے, ان کے پاس جائیں کہ کراچی کے مسائل حل کریں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا پریا, میری بھی وہی شکایت ہے کہ امتیاز صاحب کو تو میں سن پایا, لیکن اسامہ بھائی کو میں سن نہیں پایا تھا. آئی ہوپ کہ نیکسٹ اس میں ان کو سن پاؤں گا. اینی وے, لیکن ہم نے یہی بات کی نا کہ دیکھیں اگر رسپانسبلٹیز کو شفٹ کریا جائے گا ایک دوسرے کی طرف تو اس کا اینڈ ریزلٹ عوام ہی ہے. عوام ہی پریشانی سے دوچار ہے, عوام ہی کے مسائل ہیں. ہم تو بہت مؤدبانہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی پاور کا ایشو ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. اب جو سندھ گورنمنٹ کا رول بنتا ہے اس کے اندر جو بلدیات کا رول بنتا ہے آواز اٹھانے کا بنتا ہے وفاق کے ساتھ. اسی طرح سے پانی کا ایشو ہے کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں, تو وہ بلدیات یا واٹر بورڈ جو ہے وہ صوبے کی طرف بات کرے. تو ہماری مین پوائنٹ کیا ہے, ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر اللہ تعالیٰ نے عوام نے آپ کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ آج آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا میئر ہیں یا وزیر اعظم ہیں, تو برائے مہربانی اور برائے خدا کے لیے ایک دوسرے کی طرف شفٹ کرنے سے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. عوام اسی طرح سے پریشان رہے گی. اور بجلی کا مان لیتے ہیں, اب جب کچرا اٹھانے والا جو ایشو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ صوبے کے ساتھ ہے. اور صفائی کا جو نظام ہے, صفائی کر دینا, وہ ڈیفینیٹلی میونسپلٹیز کا کام ہے, ڈسٹرکٹ DMCs کا کام ہے, اس سے میں انکار نہیں کرتا. دیکھیں کچرا اٹھنا ہے, کچرا شہر سے مختلف شہروں سے اٹھنا ہے اور کچرا اٹھ کر اس کو ٹھکانے لگائے جانا, یہ پورا ایک پروسیس ہے. پاک سے زمین پارٹی نے جہاں بات کی ایشو کی, وہاں اس کی سولیوشن کی بات کی ہے کہ جب تک آپ گاربیج ٹرانسفر سسٹمز نہیں بنائیں گے, اسٹیشنز نہیں بنائیں گے, اور فائنلی ان کا ڈمپ کی کوئی لینڈ فل سائٹ نہیں بنائیں گے, تو یہ کچرا جائے گا کدھر. روزانہ کچرا بڑھتا جائے گا, 10,000 22,000 ٹن جمع ہوتا رہے گا. آپ نے صفائی کر دی, ایک کونے میں ڈال دیا, اگر آپ اس کو شفٹ نہیں کریں گے وہیں پڑا رہے گا. یا تو اس کے لیے آپ GTS گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنائیں, اور اس کے بعد ان اسٹیشن سے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے ان اسٹیشن سے ان کو اٹھایا جائے اور رات میں ان کو لینڈ فل سائٹ سے بھیجا جائے. اگر آپ کی لینڈ فل سائٹ آپ خود یہ بات مان رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خود مان رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ہیز لٹل رول ٹو پلے ان دیز. آپ نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ صوبائی حکومت کو کیے ہیں, سندھ حکومت کے سامنے پیش کیے نا 16 مطالبات, تو آپ وفاقی حکومت کے پاس جائیں. ان کا رول ہے کہ صوبے کا کام ہے وفاق کے ساتھ ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا اور ایشوز کے لیے بات کرنا. چلے نہیں بن رہی دونوں کی مان لیتے ہیں. اچھا یہ جو کچرا جو میں بات کر رہا ہوں, جو کچرے کا ایشو بن گیا ہے جہاں دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں صرف کچرا نہ اٹھانے پہ, تو یہ کیسا ایشو ہے؟ پھر اس کے بعد وفاق کا میں مان لیتا ہوں وفاق کا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں جی اتنی بجلی بنا لیں گے کہ نریندر مودی صاحب مانگیں گے تو ان کو بھی نہیں دیں گے, ہم اتنے خود کفیل ہو جائیں گے بجلی بنانے میں. اور جہاں کچرے کی بات آتی ہے تو دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ امتیاز بھائی میرے بڑے محترم ہیں, یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صوبے کے پاس ہے. اچھا میں
बात इसमें नहीं कर रहा कि मैं मेयर की साइड लूँ या वज़ीर आला की या वज़ीर आज़म की, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ आवाम इसके अंदर किधर जाए, आवाम किससे बात करेगी इन इश्यूज़ को। मेयर के पास जाएं, वो आगे की तरफ शिफ्ट करे, आगे वाले उससे आगे शिफ्ट करें, इससे हल नहीं है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप मेहनत अगर कर रहे हैं, आपकी मेहनत नज़र आ रही है, तो आप वो तरीके अडॉप्ट करेंगे ना, वो खदुखाल वज़ा करेंगे जो दुनिया भर में है। आप कहते हैं कि जी सफाई हो रही है, आप सफाई का सिस्टम ही ना हो कि उसको डंप किधर करेंगे। कचरा का मतलब है कचरे के ढेर लग रहे हैं, कचरा डंप नहीं करेंगे तो वो जाएगा किधर। हमारे इश्यूज, अगर आप पानी की जो कराची भर में आवाज़ आती है, कराची भर में जो आवाज़ आती है, हमें एक वक्त पे जाना है। डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, लेट मी गो ऑन अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग फेरिया। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले डॉक्टर सगीर ये बात कह रहे थे कि जिसके भी पावर्स हों, जिसके पास भी जिसका भी इस्तेकाक हो, काम सूबाई हुकूमत का है कि मामला आगे लेकर चले और वहाँ तक लोगों को बताए। उसामा रज़ी साहब, इस वक्त जो आप धरना दिए हुए हैं, इसका अब यही बात डॉक्टर साहब ने भी कही, यही बात शेख साहब भी कह रहे हैं कि मामला तो ये वफाकी हुकूमत का है, तो फिर धरना आप इधर दें आकर इस्लामाबाद में। जी देखिए, जिस वक्त कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया है और जिस वक्त कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने की वजह बयान की गई कि 5 अरब रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, इसलिए उसको प्राइवेटाइज किया जाए, और आज केई को 70 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। जब ये काम किया गया उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और MQM की मुश्तरका हुकूमत थी। अब इनकी हुकूमत नहीं है, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की हुकूमत है। लेकिन ये हुक्मरान तबकों की बाहम गठजोड़, इसमें नेपरा, केई, सूबाई और मरकजी हुकूमत, इन सब का गठजोड़ है और सबकी शेयरिंग है इसमें। इसलिए कि इसका पता ही नहीं चलता कि ओनर कौन है, इस कंपनी को कौन ओन करता है, इसकी नुमाइंदगी कौन करता है, अभी तक कोई नाम सामने ही नहीं आ रहा। अच्छा, अगर सिंध हुकूमत ये कहती है कि वो इसके बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है, तो कराची है तो सिंध में ना। तो जो लोग इस मसले पे आवाज़ उठा रहे हैं, आपने उन पर लाठीचार्ज किया, आपने उनके ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई। आज भी 2 अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं आपकी फायरिंग की वजह से। और पुरअमन धरना था, निहायत पुरअमन था, कोई उसमें वायलेशन नहीं थी, पूरी जमानत मौजूद थी कि पुरअमन, और जमात इस्लामी के प्रोग्रामात हमेशा पुरअमन होते हैं। उससे पहले हमने 50 मुकामात पे धरने दिए थे, मुजाहरे किए थे, कोई भी वायलेशन नहीं थी, कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ने किया और ये समझ रहे थे कि शायद ये लाठीचार्ज करके, गोलियां चला के, शेलिंग चला के सूबाई हुकूमत हमारी आवाज़ को दबा देगी। तो ऐसा नहीं है। सूबाई बंदर की बला तवेले के सर डालने से आप उससे बरीउज़ ज़िम्मा नहीं हो जाएंगे। आप क्यों नहीं इस पर आवाज़, आपने साथ क्यों नहीं दिया फिर जमात इस्लामी का? आपने क्यों नहीं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई? और आपने क्यों नहीं कहा कि ये सही मुकदमा पेश कर रहे हैं? आपने उसके जवाब में जो कुछ किया वो सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया आप पर थू थू कर रही है। आपके अपने लोग आपके ऊपर मलामत कर रहे हैं कि आपने गलत कदम उठाया। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि केई के जरिए माहाना 6 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, 200 अरब रुपए खाए जा चुके हैं मीटर रीडिंग के नाम पर, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि कराची में केई के पास जो प्रोडक्शन, उसकी सलाहियत है, उसकी कैपेसिटी है, उसमें सिफर लोड शेडिंग होनी चाहिए कराची में। कराची को 2000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, 200 मेगावाट बिजली की, और इनकी कैपेसिटी इससे 2500 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है। तो ये 2500 कैपेसिटी रखने के बावजूद क्यों लोड शेडिंग होती है? इसलिए लोड शेडिंग होती है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए खाए जाते हैं। इसलिए लोड शेडिंग होती है कि लोड शेडिंग के जरिए विफाक से 650 यूनिट ये सस्ती बिजली लेते हैं और अपने प्लांट बंद रखते हैं, जिसको फर्नेस के ऊपर न चलाना पड़े, और उससे वो पैसे बचाते हैं और ये पैसे खाते हैं। और यही पैसा होता है। ये जो सियासत में अरबों की करप्शन आई है ना, पहले लाखों में होती थी, हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में, अब बात शुरू ही अरबों से होती है। तो ये अरब रुपए इनकी ज़मीनों से पैदा होते हैं, जो नाजायज़ ज़मीनें इनके पास हैं, जो अंग्रेज़ों की दी हुई जागीरें इनके पास हैं, उन ज़मीनों से अरबों रुपए पैदा नहीं होते। अरबों रुपए इन इदारों से पैदा होते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, जिन सोने के अंडों को लेकर ये मुल्क के अवाम को और सिंध के अवाम को ये गुलाम बनाते हैं, ये उनके ऊपर जबर मुसल्लत करते हैं। और ये उनको देखिए, मैं फरिया एक मिनट में, मुझे जरा आप मुकदमा पेश करने दें। या पिछली दफा 5000 लोग
हीट स्ट्रोक की वजह से मरे। नेपरा ने उसके ऊपर फैसला दिया कि कराची इलेक्ट्रिक कैपेसिटी रखने के बावजूद इसने बिजली फराहम नहीं की, जिसकी वजह से हज़ारों अमवात यहाँ पर वाक़ हुई और नेपरा ने इनके ऊपर फ़ाइन किया, 1 करोड़ रुपए इनके ऊपर फ़ाइन किया। क्या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी उस वक्त? क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए था? ये इस तरह से दामन झाड़ के किनारे खड़े हो जाते हैं। बकिया मसाइल में ऐसा क्यों नहीं करते? ये तो जहां पैसों की ओके सर, लेट हिम आंसर साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा। शेख साहब, ये सवाल अहम है कि जिस वक्त धरना दे रही थी फिर जमात इस्लामी वाली, तो आप साथ मिल जाते कि चले वफाक से बात करते हैं। देखें, हम लोगों ने जी, मैं एक वजाहत कर दूं कि बिजली का शदीद मामला है पूरे सिंध में। कराची हो, हैदराबाद हो, सखर हो, लाड़काना हो, शिकारपुर हो, नहीं है, कराची पूरी बहुत बिजली ही पैदा करता है। बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और इस पर हमारी हुकूमत ने 12 लिखा है और 12 उनसे बात की है और CCI तक में भी बात की गई है। बिजली का बड़ा सीरियस मसला है सिंध में, पूरी सिंध में है और कराची भी सिंध का दारुल हुकूमत है, यहाँ भी है और आवाज़ उठाई गई है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं दिखती। और मतलब जो भी सियासी फोरम हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स मौजूद हैं, उस पर इस मसले को उठाया गया है, ख़त भी लिखे गए हैं, हर चीज़ की गई है, मतलब, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं होता। उल्टा उनके वज़रा आते हैं और ज़ख्मों पर नमक फेर के चले जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों के जज्बात मजरूह हों और एक तशद्दुद वाली फ़िज़ा कायम हो। लेकिन डेफिनेटली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स मौजूद हैं उस पर दोबारा भी इस मसले को उठाया जा रहा है और पहले भी उठाया गया था। कि जिस वक्त जमात इस्लामी निकली है बाहर ये आवाज़ उठाने, या जमात इस्लामी में ये है बात, तो आप उसको सपोर्ट करें। आपका इनका मौक़िफ़ ठीक है। उसामा साहब कह रहे हैं आपने उनके लोगों पे गोलियां बरसवाई। देखें, हम ये कहते हैं कि जमात इस्लामी का आईनी हक है, निकलिए, बिल्कुल निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, हमने कभी नहीं रोका उनको। ये जो वाक़या हुआ है उसका मतलब मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अफसोस है कि पता नहीं क्यों इस तरह का वाक़या हो गया, लेकिन हम इस बात पे ज़रूर रिमाइंड करेंगे। जो भी अवामी मसला होगा उस पर ज़रूर खड़े होंगे अवाम की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की सबसे बड़ी जमात है सिंध में, तो कैसे नहीं खड़े होंगे हम अगर कोई मसला होगा तो। लेकिन जमात इस्लामी को भी एहतजाज शुरू करने से पहले फिर पॉलिटिकल पार्टी से बात तो करनी चाहिए। वो आते बात करते और ज़रूर अगर जायज़ मसला होता अवाम का, हम क्यों नहीं खड़े होते साथ उनके? कोई जमात पाबंद नहीं है कि किसी के मशवरे से काम करें कि आप हमारा साथ दें। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सियासत में तो फिर ये होता है कि आप एतमाद में लें, मशावरत करें और उसके बाद फिर कोई चीज़ करें। तो हम देखें अवामी मसला होगा तो लाजमी तौर पे उनसे पहले हम खड़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिजली पर पहले भी बहुत बात हो चुकी है और बड़ा डिटेल में अभी उसामा साहब ने बताया है। आप खुद कह रहे हैं कि लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं, कोई ना कोई हल तो निकालना है सर। ये दिस इज नॉट एन आंसर कि हम बात करते हैं। ये वजीर आला साहब के साथ बैठे बात करें, मरकज में साथ हम भी इनके साथ बात करते हैं। मरकज से हम ऑलरेडी मैटर टेकअप किया हुआ है, ये CCI तक की बात गई हुई है, प्राइम मिनिस्टर तक को कहा गया है और मतलब बिजली के मसले और एक चीज मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब जी एक चीज बताऊं, और जो कराची के जो सिंध गवर्नमेंट ने तो भरपूर मदद की है। कराची के इदारों के जितने बकाया जाते हैं अरबों करोड़ों के, उनमें उनको पेमेंट कर रही है, उनको बिजली के बिल्स भी सिंध गवर्नमेंट दे रही है। तो ये नहीं कि मतलब हम कराची को अकेला छोड़ें, कराची के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम खुद कराची के। डॉक्टर साहब, अगर सिंध हुकूमत कह रही है कि आप हमें ज्वाइन करें एंड लेट्स गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, तो क्या आप शामिल होंगे? या सेम क्वेश्चन टू जमात इस्लामी। जी डॉक्टर साहब, देखें, ये तो चले बिजली का इशू हो गया ना, ये तो एक बिजली का इशू है। बाकी इश्यूज तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सूबे से पर्टेन कर रहे हैं, जिसका हल सूबे नहीं निकालना है। और ऐसी बात है कि मैंने बात जो की कि तवज्जो हम इन्हीं की तरफ मबजूल कराएंगे और उन्होंने ही मसले का हल करना है। तो ये सारी चीज़ें सबके इल्म में हैं कि जो मैंने बात डाली वाटर बोर्ड के हवाले से, पानी की या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, डेफिनेटली ये तो है प्रोविंस के पास है इश्यूज, उनको इसको बेहतर तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, कब तक आप लोग धरना देंगे, कब तक? देखिए, ये तो हम बैठे हुए हैं और धरना होता है जहाँ पब्लिक को बुला के बिठा लेते हैं। हम तो खुद बैठे हुए और एक एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जिन्होंने मसाइल को हल करना है
وہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں مسائل کو, ان کے ایشوز کے لیے کیا ان کا ریزالو ہے, کیا ان کے پاس سولیوشن, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے, کل چیئرمین پاک سے زمین پارٹی نے اس بات کو واضح کیا, ہم بیٹھے ہیں, ہمارا جو احتجاج ہے وہ چلتا رہے گا اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے ایشوز حل نہیں. آپ لوگ کب تک بیٹھے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے ہم تو ایک عوام کے مسئلے کو لے کر میدان میں نکلیں اب, اور عوام اس میں شریک ہو رہے ہیں, اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں, ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ, ہر گھر کے ہر فرد کا مسئلہ ہے, اور ہم پرامن اور بہت ہی بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان دھرنوں کے اندر بھرپور شرکت کریں, اسی سے مسئلے کا حل نکلے گا. اکیلے جانا, فریادیں کرنا, خودکشی پہ مجبور ہو جانا. انفارچونیٹلی وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً عوام کا ہی ہے. کراچی از بیک بون آف پاکستان. وہاں پر مسائل بڑے عرصے سے ہیں. کیا دھرنوں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ڈو رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.